کلام ہے، آپ کا یہ دعویٰ ہے، تو آپ اس جیسا کلام لا کر دکھائیے، ایک صورت اس جیسا لا کر دکھائیے آپ. تو الف لام میم کاف ہا یا عین صاد ان حروف مقطعات کے ذریعے ایک حکمت اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی پیغام دیا کہ دیکھو یہ وہی حروف ہیں، الف سے لے کے یا تک وہی حروف ہیں، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، یہ الفابیٹس میں سے ہی ہے، عربک الفابیٹس میں سے ہی ہے. یہ وہی حروف ہیں جن کو استعمال کر کے تم بھی بات کرتے ہو، جن کو استعمال کر کے تم بھی اپنا کلام بناتے ہو. تو قرآن کریم بھی انہی حروف میں، کوئی الگ سے حروف استعمال نہیں کیے گئے، یہی الف سے لے کے یا تک کو استعمال کیا گیا. انہی حروف کا استعمال کرنے کے باوجود قرآن کریم فصاحت اور بلاغت میں اور اپنے کلام کے اعتبار سے، اپنے معنی کے اعتبار سے اتنے بلند مقام پر ہے کہ اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا. تو تم بھی تو انہی حروف کو استعمال کرتے ہو نا. اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی صورت استعمال کر کے بنا کر لاؤ انہی حروف کو استعمال کر کے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے ان حروف مقطعات کی. بہرحال سورۃ البقرہ کی ابتدا ہوتی ہے تو شروع میں انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی. پہلی قسم انسانوں کی ہے مومنین کی، 3 گروہ ہے، 3 گروپس ہے، ان کا ذکر ہے. پہلا گروہ ہے مومنین کا، پہلا گروہ ہے مومنین کا، اور دوسرا گروہ ہے کافرین کا، اور تیسرا گروہ ہے منافقین کا. تو پہلے مومنین کا ذکر ہوتا ہے، پھر کفار کا ذکر ہوتا ہے، پھر منافقین کا. مومنین کی خاص صفات کو گنایا اللہ نے. الذین یؤمنون بالغیب، مومنین وہ ہیں، متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ اپنے سینس آرگنز کے ذریعے اور اپنی عقل، محض عقل کے ذریعے اس چیز کا نالج حاصل نہیں کر سکتے. مثلا آخرت، مثلا جنت، مثلا جہنم، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں، یا زندگی کے بعد، موت کے بعد دوبارہ زندگی، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو غیب ہیں، غیب کی چیزیں جنہیں ہم اپنے سینس آرگنز کے ذریعے تو نہیں چھو سکتے، دیکھ سکتے کہ بھئی یہاں جنت دکھ رہی ہو مجھے. تو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو غیب کی چیزوں کے متعلق جو بھی خبریں دی ہیں ان پر ایمان لانا، بغیر دیکھے ایمان لانا، یہ ایمان کی شرط ہے. مومنین وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے بس ہم ایمان لاتے ہیں. رسول اللہ کی صحیح قول، صحیح حدیث موجود ہے، آپ نے غیب کے متعلق یہ خبر دی ہے، تو اب میری عقل بظاہر مجھے لگ رہا ہو کہ میری عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے عقل کو، میری عقل کو. تو ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پتہ نہیں صحیح بھی کہا ہے نہیں بھی کہا ہے. تو یہ ایمانی کیسا؟ یعنی ایمان تو یہ تھا کہ آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی تسلیم کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سچا نبی آپ نے تسلیم کر لیا ہے تو ہر چیز پر ایمان لانا ہے. اس کے علاوہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرنے نہیں کہا بلکہ کہا نماز قائم کرتے ہیں وہ مومنین. قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نماز کو تمام آداب، فرائض، واجبات، سنن و مستحبات، خشوع خضوع، تمام چیزوں کا لحاظ رکھ کر جب نماز ادا کی جائے تو اس کو اقامت الصلاۃ کہتے ہیں. تو یہ مومنین وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ وہ اوصاف ہیں جن پر جو ہے ایک مومنین کو کیا ہے متصف ہونا چاہیے. اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد کفار کا ذکر ہوتا ہے کہ بھئی جو کفار ہیں وہ تو ہٹ درمی میں انکار کر رہے ہیں، وہ تو مان ہی نہیں رہے. تو پھر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے پیچھے جتنی کوشش کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کہ کفار بھی ایمان لے آئے، وہ بھی بچ جائیں، وہ بھی جنت میں جائیں، وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. آپ کو فکر تھی، آپ بہت پریشان ہوتے تھے. تو اللہ نے فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یہ ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں. وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں. تو ان کے بدعمالیوں کے نتیجے میں، ان کے غلط عقائد اور غلط کردار اور غلط حرکتوں کے نتیجے میں ان کو دنیاوی سزا ہی یہ ملی ہے کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگ چکی اور آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے. تو حق کو وہ قبول نہیں کر سکتے. اپنی آنکھوں سے دکھ تو رہا ہے، حق بات سن تو رہے ہیں، لیکن حق کو وہ قبول نہیں کریں گے. تو یہ کفار کا ہے. تو ان کے لیے اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے. اس کے بعد پھر منافقین کا ذکر ہوتا ہے اور کثرت سے ان کے برے اوصاف کو، ان کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے. منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے دل میں کفر کو چھپا رہا ہو، اندر سے ہے کافر، اندر سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، اندر سے مسلمان نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے سامنے وہ مسلمان بنتا ہے کہ بھئی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، سازش کرنے کی بنیاد پہ تاکہ
سازش کرے اور مسلمانوں کے سامنے اپنا بنے اور پھر کفار کے سامنے پیچھے جا کر سازش کرے. تو ان کے برے اعمال کا اور ان کے بری حرکتوں اور بری صفات کا ذکر کیا گیا. دھوکہ دیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, قلبی دلی بیماریوں میں مبتلا ہے, حسد, کینہ, تکبر, اللہ کے احکامات اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں. کتنے آج بھی لوگ ہیں اللہ کے رسول کا علیاذ باللہ مذاق اڑاتے ہیں, مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ارے مسلمان سارے بیکورڈ ہیں اور مسلمان یہ ہے تو وہ ہے. تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, مایوس نہیں ہونا ہے. ہمیں اس دنیا میں صبر کرنا ہے, آخرت ہمارے لیے ہے. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ, کفار ان قریب جان جائیں گے کہ آخرت کا اچھا انجام کن کا ہے. دنیا میں تو مذاق اڑاتے آئے مسلمانوں کا, لیکن اب جب موت آئے گی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ مومنین حق پر تھے اور ان کو اچھا انجام ان کا ہونے والا ہے یا ان کفار کا ہونے والا ہے. بہرحال مذاق اڑایا کرتے ہیں, تمسخر کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو بھی اس کی تردید کرتے ہیں. اس کے بعد اس صورت میں اس پارے میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے. اب مختصر سا میں ذکر کروں گا, انشاءاللہ اب اس کو ختم کرنا ہے. حضرت آدم کی تخلیق کا بھی ذکر ہے کہ حضرت آدم کو اللہ رب العالمین نے بنایا اس زمین میں خلافت کے لیے, اپنا خلیفہ بنایا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. خلیفہ کا کام کیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے احکامات کو وہ نافذ کرے, اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق لوگوں کو بتائے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں, ان پر عمل کرے اور اسے زمین میں نافذ کرے. تو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور جو مشہور واقعہ ہے, سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو کس طرح جنت میں روکا گیا اور پھر شیطان نے کس طرح انہیں لغزش دی, پھر وہاں جنت سے نکالا گیا اور پھر اس دنیا میں بھیجا گیا. تو یہ جو ہے آپ حضرات اس واقعے سے اچھی طرح واقف ہی ہوں گے, بہت مشہور واقعہ ہے, اس لیے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس میں نہیں جاؤں گا. تو اس کے بعد پھر اس بارے میں بنی اسرائیل کا کثرت سے ذکر ہے, ان کی جو برائیاں ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں. اچھا, بنی اسرائیل ہے کون؟ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد سے ہیں. دیکھیں حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے, حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے, حضرت اسحاق بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے. تو ایک نسل چلتی ہے حضرت اسماعیل سے, حضرت ابراہیم کی ایک نسل حضرت اسماعیل سے چلتی ہے, اور حضرت ابراہیم کی دوسری نسل حضرت اسحاق سے چلتی ہے. ٹھیک ہے, تو حضرت اسحاق کے بعد جو ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب ہے, ان کی کنیت تھی اسرائیل, یعنی اللہ کا بندہ اسرائیل. تو حضرت اسحاق کی جانب سے جو نسل چلی ہے حضرت یعقوب, پھر اولاد یعقوب, تو اس نسل میں جتنے لوگ آئے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو اسی میں تمام انبیاء آتے رہے کثرت کے ساتھ. اچھا, حضرت ابراہیم کے بعد جو حضرت اسماعیل ہیں ان کی جو نسل چلی, تو حضرت اسماعیل کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے, آخر میں ڈائریکٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ, تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل. تو یہ حضرت اسحاق کی جو نسل چلی, حضرت اسحاق, پھر یعقوب, اور پھر نیچے جو نسل چلی, انہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں. تو ان میں کثرت سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے. تو ان پر اتنی نعمتیں کی, اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے. کئی انبیاء کو بنی اسرائیل نے قتل کیا اور دعویٰ ہوتا تھا کہ بھئی ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے ہیں, ہم تو بنی اسرائیل ہیں, ہم تو حضرت ابراہیم اور یعقوب اور اسحاق کی اولاد میں سے, ہم میں انبیاء پیدا ہوتے ہیں, تو ہم تو اللہ کے محبوب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے ٹھیک کیا کہ بھئی اللہ کا وہی ہوگا جو عمل درست کرے گا. محض کسی خاندان میں, نبی کے خاندان میں ہو جانا یہ کافی نہیں ہے نجات کے لیے. نجات تو اسی وقت ملے گی جب عقائد بھی درست ہوں گے, اعمال صالحہ بھی درست ہوں گے, انبیاء کی اتباع بھی کرو گے. تو بنی اسرائیل نے کثرت سے جو ہے خلاف ورزی کی اور نافرمانی کی. بار بار ان کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ سیدھے راستے پہ آؤ. حضرت موسیٰ پریشان ہو جایا کرتے تھے, چند تو ہوتے تھے افراد ایسے جو بالکل اطاعت کرتے تھے, لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی تھی جو وقتی طور پر اطاعت کرتی اور پھر نافرمانی کرنے لگ جاتی, جو ہم اور آپ جیسا کہ آج کر رہے ہیں. تو ان کو بھی بہت اللہ رب العالمین نے ان کے متعلق بہت سی باتیں سنائی ہیں. اس کے بعد ایک بہت ہی اہم بات, چونکہ ان کا ایک بہت بڑا جرم یہ بھی تھا کہ یہ تحریف کرتے تھے. تحریف کسے کہتے ہیں کہ تبدیل کر دینا. اللہ کی کتاب میں تورات میں انہوں نے تبدیلی کی. اللہ نے آیت نازل کی ہے کچھ اور یہ بیان کر رہے ہیں کچھ کہ بھئی یہاں تورات میں یہ لکھا ہے, حالانکہ ایسا نہیں لکھا. تو قرآن کو بھی بعض لوگوں نے بدلنے کی کوشش کی, تو تحریف کرنے کی کوشش کی, لیکن قرآن الحمدللہ چونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لے رکھا ہے آج تک محفوظ ہے. پچھلی کتابوں کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں لے رکھا تھا, تو اس میں تحریف ہو گئی, تبدیلی ہو گئی. تو تحریف کی بھی دو شکلیں ہوتی تھی. ایک یہ کہ آیت تو ایک ہی ہے, تورات میں ایک ورس, ایک آیت نازل ہوئی, اس کی آیت وہی ہے, الفاظ میں کوئی چینجنگ نہیں کی, لیکن جس مطلب میں نازل ہوئی اس کے علاوہ اپنے طرف سے مطلب بناتے, نہیں اس کا یہ نہیں, اس کا یہ مطلب ہے. تو یہ بھی تحریف ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ الفاظ کو بھی بدل دیا کرتے تھے.
تو آج جو ہمارے پاس تورات موجود ہے، انجیل موجود ہے، بائبل موجود ہے، تو وہ اپنی اصل صورت میں نہیں ہے، اس میں تبدیلیاں آ چکی ہیں. تو یہ تحریف بھی بہت بڑا جرم تھا، تو یہ بھی وہ کیا کرتے تھے. اس کے بعد پھر وہی اس کا ذکر ہے بقرہ کا جو میں نے پہلے ہی بتا دیا. اس کے بعد ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے. ہاروت اور ماروت دو اچھا، یہودیوں میں ایک بہت بڑا جرم سحر کا بھی تھا، سحر کیا کرتے، اور آج بھی بہت زیادہ ہے ان کہ سحر کرتے اور سحر کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے، سحر کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے. تو سحر کرنا کفر ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اس کے باوجود یہود کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے جو آیت نازل کی وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، تو اللہ رب العالمین نے ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں کو ان کے یہاں بھیجا، ان کے پاس اتارا اور سحر کا علم سکھا کر بھیجا. ان کا کام یہ تھا کہ ان کے پاس جاتے اور انہیں بتا دیتے کہ بھائی سحر کا یہ بھی عمل ہے، ایسا بھی سحر ہوتا ہے، ویسے بھی سحر ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں کفر ہیں، ان سے بچے رہنا ورنہ تم اس دین سے پھر جاؤ گے. ان چیزوں میں کوئی اختیار نہ کرنا، سحر نہ کرنا اور نہ کروانا. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے وہ کیا کرتے تھے، ہاروت ماروت کے پاس جاتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہاں آپ کو کیا معلوم ہے، بتائیے کون کون سی چیزیں ہیں، کس طرح سحر کیا جاتا ہے، کون کون سا عمل ہے. تو وہ بتانے سے پہلے بھی بول دیتے تھے کہ دیکھو یہ کفر ہے کرنا، میں تمہیں سمجھا دے رہا ہوں کہ یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے، کہ ان تمام طریقوں سے تم بچے رہو، اس لیے سمجھایا جا رہا ہے. لیکن وہ لوگ جاتے ان کے سامنے کہ ہاں ہاں آپ سمجھائیے، اور سمجھانے کے بعد سیکھ لیتے نئے نئے طریقے اور پھر سحر کرتے دوسروں کے اوپر. لیکن اللہ نے فرمایا وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، یہ جان لو کہ وہ سحر کرنے والے کسی کو بھی اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، سحر ہو رہا ہے، ایک تو وہم بھی بہت زیادہ ہے لوگوں میں، ہر چھوٹی موٹی چیز میں سحر ہی کسی کو ہو جاتا ہے، سحر ہے، جادو ہے، نظر لگ گئی ہے تو یہ ہو گیا ہے. تو سب سے پہلی چیز اللہ پر توکل، کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں. اللہ رب العالمین اگر آپ کے ساتھ ہے تو تمام انسانیت مل کر بھی آپ کو نقصان نہیں. اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو تمام انسانیت مل کر بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. تو اللہ رب العالمین سے استعانت. دوسری چیز سورۃ البقرہ جو جس کے متعلق ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں، اور خصوصاً آج صرف پہلے پارے کا خلاصہ ہوگا، تو سورۃ البقرہ کے متعلق بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے پڑھا کرو. فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها السحرة البطلة، کہ یہ ایک ایسی صورت ہے جس کو کثرت سے پڑھو، سمجھو، عمل کرو، کیونکہ اس کو پڑھنا، اس کو لینا، اس صورت کو اپنے یعنی عادی بن جانا اس صورت کو پڑھنے کا، یہ ایسا ہوگا کہ یہ برکت کی چیز ہوگی، آپ ہر چیز سے محفوظ رہیں گے. وتركها حسرة، اور جو شخص اس صورت کو نہیں پڑھتا ہے سورہ بقرہ کو، وہ بیچارہ حسرت و ندامت میں مبتلا ہو جائے گا، اس کے لیے خسارہ ہے، نقصان ہے، وہ فائدہ چھوڑ دے رہا ہے. ولا تستطيعها السحرة البطلة یا البطلۃ السحرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ ایک ایسی صورت ہے جس کا مقابلہ سحر، جادو کرنے والے نہیں کر سکتے. تو سحر کرنے والے، جادو کرنے والے، جتنے بھی شیاطین کی مدد لے لے اور جو کچھ کر لے، اس صورت کا مقابلہ کوئی ساحر نہیں کر سکتا. اس لیے احادیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے رات میں اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک اس گھر میں شیاطین، جنات داخل. تو اس طرح یہ حفاظت کا بھی ذریعہ ہے، اسے اس کی پابندی ہو. اس کے علاوہ 2-3 پوائنٹ اور بتا کے میں آج اینڈ کرتا ہوں. یہود شرارت کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے رائنا. رائنا جو ایک عبرانی لفظ ہے، اس کا جو ہے مطلب ہوتا ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، رائنا. لیکن اسی طرح عربی میں ایک لفظ ہے اسی کو رائینا. رائینا تو ایک ہے رائنا، ایک ہے رائینا، دونوں میں فرق ہے. رائینا کا مطلب ہوا کہ ہماری رعایت کیجیے. تو یعنی آپ ہمارے طرف متوجہ ہو جائیے، میرے سوال کا جواب دیجئے. تو لوگ آ کر جب مسلمانوں نے بھی یہودیوں کو دیکھا کہ یہ کہہ رہے ہیں رائنا اللہ کے نبی کو، تو مسلمان بھی کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ رائنا، کہ اللہ کے رسول ہماری بھی رعایت کریں، میری بات بھی سن لے، میرا بھی جواب دے دیں. تو یہود کتنے بدماش تھے، یہ خصوصاً منافقین، یہ اللہ کے نبی کی اس طرح توہین کرتے تھے کہ وہ رائنا کے بجائے کھینچ کر بولتے تھے رائنا. رائینا تو رائینا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے چرواہے جو جانوروں کو چراتا ہے، اس کو چرواہا کہتے ہیں، تو ہمارے چرواہے کو کہتے ہیں رائینا. تو وہ
اللہ کے نبی کی توہین کے قصد سے رائنا کے بجائے رائنا کہتے تھے، تو صحابہ کی توجہ ادھر نہیں گئی، ان کو لگتا تھا کہ یہ بھی رائنا ہی بول رہے ہیں، تو لیکن وہ اللہ کو تو معلوم تھا کہ بھئی یہ کس مقصد سے کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم رائنا مت کہا کرو، وقولوا انظرنا، بلکہ کہو انظرنا، کہ اللہ کے رسول ہماری طرف نظر کرم فرما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھ لیں، انظرنا کہو، رائنا مت کہو، اور بات سنو، کفار کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ ایسے بڑوں کے سامنے، علماء کے سامنے، خصوصاً انبیاء، سلف صالحین اور ہمارے جو بڑے ہیں، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے الفاظ بھی نہ استعمال کیے جائیں جن میں ایک سے اچھے معنی کا بھی احتمال ہو اور برے معنی کی بھی پاسبلٹی۔ تو رائنا میں اچھے معنی کی بھی پاسبلٹی تھی اور برے معنی کی بھی پاسبلٹی تھی، تو وہ لوگ رائنا کو کھینچ کر برے معنی کے لیے بولتے تھے، یہود مومنین اچھے نیت سے بولتے تھے، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ بولو ہی نہیں، رائنا مت بولو، انظرنا کہو، انظرنا میں کوئی غلط معنی کی پاسبلٹی نہیں ہے، اس میں احتمال ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آئیے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس میں انشاءاللہ کل جب دوسرے پارے کا خلاصہ پیش کریں گے تو اس میں کچھ تحویل قبلہ کی بات ہوگی۔ بہرحال اس پارے میں ایک امپورٹنٹ آیت یہ بھی ہے، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ اے لوگوں تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصوں پر ایمان نہیں لاتے، فَمَا جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو ایسا جو بھی کرے گا اس کی سزا صرف یہی ہے کہ اس دنیا میں بھی اسے ذلیل و رسوا کیا جائے گا اور آخرت میں دردناک عذاب دیا جائے گا اسے۔ تو ہمیں سبق لے لینا چاہیے کہ یہود کے طرح ہمیں نہیں کرنا، یہود بھی ایسے ہی کرتے تھے، تورات کے آدھے حصوں پر ایمان لائے اور بعض وہ حصے جو ان کی خواہشات کے خلاف ہے ان کا انکار کرتے تھے۔ تو آج بھی مسلمان قرآن پر جب ایمان لائے تو مکمل قرآن پر ایمان لائے، مکمل قرآن پر عمل کرے، ایسا نہ ہو کہ بعض ان آیتوں پر تو عمل کر رہا ہے جس پہ اس کی مرضی ہے، اور ان آیتوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے جو سمجھتا ہے کہ اس کی خواہشات سے وہ آیتیں ٹکراتی ہیں، اس کے ڈیزائر سے وہ آیتیں ٹکراتی ہیں، تو پھر آپ کیسے مومن ہیں؟ اور آدھا ایمان اور آدھا کفر یہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان کامل ایمان، مکمل ایمان میں داخل ہونا ضروری ہے۔ پھر اس پارے کے آخر میں، آخری 2.5 صفحات میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ان کے رب نے ان کا امتحان لیا اور ان امتحانات میں وہ پورے اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بہت بڑے نبی گزرے اور ایسے نبی ہیں جن کو کرسچنز بھی مانتے ہیں، یہود بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں ان کو، ایسی شخصیت ہے۔ تو یہود تو اور زیادہ فخر کرتے تھے کیونکہ ان کے یہاں خاندانی عصبیت بہت زیادہ ہے، یہودیوں کے یہاں، بنی اسرائیل کے یہاں، میں نے بتایا کہ ہم چونکہ انبیاء کے خاندان سے پیدا ہوا تو اب ہم جو بھی کر لیں جنت تو ہمارے لیے ہی ہے، ان کا یہ دعویٰ تھا۔ تو وہ حضرت ابراہیم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے کو کیا ہے، فخر سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کرتے کرتے حضرت ابراہیم کا بھی ذکر کیا، وہ اس لیے کیا کہ تاکہ ان کی یاد دہانی کرے، ان کی تنبیہ کرے کہ بھائی جب تم حضرت ابراہیم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو اور تم کہتے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں، تو حضرت ابراہیم کو جب مانتے ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم محمد الرسول اللہ کا انکار کرو، کیونکہ حضرت ابراہیم کی دعا کا ہی نتیجہ تھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ کی بعثت ہوئی ہے صلی اللہ علیہ۔ اللہ کے رسول بھی فرماتے تھے کہ انا دعوت ابراہیم و بشرا عیسیٰ، کہ ہم حضرت ابراہیم کی دعا ہیں، میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ حضرت ابراہیم کی کون سی دعا تھی؟ وہ اسی پارے کے سیکنڈ لاسٹ پیج میں ہے کہ حضرت ابراہیم کو طرح طرح کی آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے گزارا اور اس پر وہ ثابت قدم رہے، گھر کو چھوڑنا پڑا، فیملی کو چھوڑنا پڑا، حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی کو تنہا ریگستان میں چھوڑنا پڑا، انہیں کوئی نہیں